And now we will have a speech. The topic is the passion of the promised Messiah alayhi salam for the service of Islam. This will be delivered in Urdu by Maulana Ataul Mujib Rashid Sahib, Imam Fazal Mosque London, and missionary in charge of the United Kingdom. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ سامعین کرام، سورۃ الانعام کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کو کہہ دے کہ میری نماز اور میری پرستش میں جد و جہد اور میری قربانیاں اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لیے اور اس کی راہ میں ہے، وہی خدا جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے محبوب آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بلند ترین مقام فنا فی اللہ بیان کیا گیا ہے جو عظیم المثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا ایسا دلربا نقشہ بیان کیا گیا ہے جو ہر جہت سے لاسانی اور بے نظیر ہے۔ اس دور آخرین میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند جلیل اور آپ کے عاشق صادق کو یہ سعادت اور توفیق عطا فرمائی کہ وہ کلیتاً اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگین ہو گیا، اور کچھ ایسا فنا ہوا کہ اس ماہتاب ہدایت نے اپنے وجود میں آفتاب ہدایت کا ایک کامل اور حسین عکس پیدا کر لیا۔ غلام صادق کا وجود آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل کامل بن گیا۔ اس کی زندگی آقائے دو جہان کی غلامی میں قدم بقدم چلتی ہوئی اس آیت کریمہ کی ایک جیتی جاگتی تصویر بن گئی۔ اسی تصویر کی ایک جھلک دکھانا میری آج کی تقریر کا موضوع ہے۔ عنوان ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جذبہ خدمت اسلام۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری زندگی میں اسوہ محمدی کے عکس تام کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہی آیت کریمہ جو تقریر کے شروع میں تلاوت کی گئی تجدید کے رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بھی الہاماً نازل ہوئی، اور خدائے علیم و خبیر نے خود اس بات کی شہادت دی۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی نظر میں خدمت اسلام کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب 1889 میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی اور سلسلہ بیعت کا آغاز فرمایا، تو بیعت کی شرائط میں اس بات کو بطور خاص شامل کیا کہ ہر بیعت کنندہ اس بات کا عہد کرے کہ وہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور ہر یک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ حضرات، 19ویں صدی کے آخر میں سارا ملک ہندوستان عیسائیت کی بھرپور شلغار کی زد میں تھا۔ ہر طرف عیسائیت کی تبلیغی سرگرمیوں کا زور تھا۔ مسلمان بالکل بے دست و پا تھے، اور عیسائیوں کی یلغار ان کو خس و خاشاک کی طرح بہائے لیے جا رہی تھی۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں جو درد اٹھا اور جس طرح خدمت اسلام کا بے پناہ جذبہ ابھرا، اس کی کیفیت کا کچھ اندازہ آپ کی اس درد بھری تحریر سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ سچ نہیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں اس ملک ہند میں 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا؟ بڑے بڑے شریف خاندانوں کے لوگ
اپنے پاک مذہب کو چھوڑ بیٹھے، یہاں تک کہ وہ جو آل رسول کہلاتے تھے وہ عیسائیت کا جامہ پہن کر دشمن رسول بن گئے، اور اس قدر بدگوئی اور اہانت اور دشنامدہی کی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں چھاپی گئیں اور شائع کی گئیں کہ جن کے سننے سے دل پر لرزہ پڑتا اور دل رو رو کر یہ گواہی دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے قتل کرتے اور ہمارے جانی اور دلی عزیزوں کو جو دنیا کے عزیز ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور ہمیں بڑی ذلت سے جان سے مارتے اور ہمارے تمام اموال پر قبضہ کر لیتے، تو واللہ ثم واللہ ہمیں رنج نہ ہوتا اور اس قدر کبھی دل نہ دکھتا جو ان گالیوں اور اس توہین سے جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی دکھا۔ اسلام کی سالت زار پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سینے میں جو تلاطم برپا تھا اس کا کچھ اندازہ آپ کے اشعار سے بھی ہوتا ہے۔ ایک فارسی شعر میں آپ فرماتے ہیں: ایند و فکر دین احمد مغز و جان ما گداخت، کثرت آدائے ملت قلت انصار دین، کہ دشمنان دین کی کثرت اور دین احمد کے مددگاروں کی قلت یہ دو فکریں ہیں جنہوں نے ہمارے دل و دماغ کو گداز کر دیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں: میرے آنسو اس غم دل سوز سے تھمتے نہیں، دین کا گھر ویران ہے دنیا کے ہیں عالی منار، دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے، اے میرے سورج نکل باہر کہ میں ہوں بے قرار، دل نکل جاتا ہے قابو سے یہ مشکل دیکھ کر، اے میری جاں کی پناہ فوج ملائک کو اتار۔ یہی وہ درد و کرب تھا جو آپ کو راتوں کو بے قرار رکھتا اور آپ اسلام کی فتح اور غلبہ کے لیے ماہی بے آپ کی طرح تڑپتے اور خدائے قادر و قیوم کے آستانے پر اپنی بے تاب دعاؤں کے ساتھ چھپ جاتے اور عرض کرتے کہ دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار، اے میرے پیارے مجھے اس سیل غم سے کر رہا، ورنہ ہو جائے گی جاں اس درد سے تجھ پر نثار۔ پھر آپ دعا کرتے ہیں کہ اس دین کی شان و شوکت یا رب مجھے دکھا دے، سب جھوٹے دین مٹا دے، میری دعا یہی ہے۔ ان دلدوز کیفیات سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کرتے ہوئے حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے خدمت اسلام کا علم بلند کیا اور اسی جذبے سے سرشار ہو کر زندگی کے آخری سانس تک اس کو سربلند کیے رکھا۔ سامعین کرام، خدمت اسلام کا عظیم ترین مقصد اور ذریعہ دنیا کو خالق حقیقی سے آگاہ کرنا اور اس کی محبت میں فنا کرنا ہے۔ اپنے ذاتی تجربے اور وجدان کی بنیاد پر آپ نے کس درد سے دنیا کو خدا تعالیٰ کے آستانے کی طرف بلایا، آپ کا یہ بیان سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا: ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا، یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ حضور کے اس ارشاد کے ایک ایک لفظ سے خدمت اسلام کا جذبہ جس شان سے چھلکتا ہے وہ کسی وضاحت کا محتاج نہیں۔ حضرات، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں جس قدر خدمت اسلام کی تڑپ تھی اور جس طرح یہ لگن آپ کو لگی ہوئی تھی، اس کی حد بست کا اندازہ کرنا انسانی فکر و فہم کے بس میں نہیں۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اپنی طبیعت میں فطرتی عاجزی اور انکساری کے بے پناہ جذبے کے سبب اپنے جذبات و احساسات کے اظہار میں حد درجہ اخفاء اور احتیاط سے کام لیتے تھے، لیکن یہ جذبہ خدمت اسلام تو آپ کے رگ و ریشے میں اس گہرائی تک سرایت کر چکا تھا کہ وہ آپ کے ہر حرف اور زندگی کی ہر ادا سے چھلک پڑتا تھا۔ وقت کی رعایت سے میں چند ارشادات اور واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں:
میں اس مولا کریم کا اس وجہ سے بھی شکر کرتا ہوں کہ اس نے ایمانی جوش اسلام کی اشاعت میں مجھ کو اس قدر بخشا ہے کہ اگر اس راہ میں مجھے اپنی جان بھی فدا کرنی پڑے تو میرے پر یہ کام بفضل ہی تعالیٰ کچھ بھاری نہیں۔ اسی کے فضل سے مجھ کو یہ عاشقانہ روح ملی ہے کہ دکھ اٹھا کر بھی اس کے دین کے لیے خدمت بجا لاؤں اور اسلامی مہمات کو بشوق و صدق تمام تر انجام دوں۔ اس کام پر اس نے مجھے آپ مامور کیا ہے، اب کسی کے کہنے سے میں رک نہیں سکتا اور چاہتا ہوں کہ میری ساری زندگی اسی خدمت میں صرف ہو، اور در حقیقت خوش اور مبارک زندگی وہی زندگی ہے جو الہی دین کی خدمت اور اشاعت میں بسر ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اور کس درد سے یہ الفاظ بیان فرماتے ہیں، فرمایا ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر بھر پھر کر لوگوں کو اس خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں اور اس ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچا لیں۔ اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں اور اسی تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں، خواہ مارے ہی جائیں۔ خدمت دین کے بارے میں جس قدر جوش اور جذبہ آپ کے دل میں پایا جاتا تھا، ذرا اس کا اندازہ لگائیے۔ آپ فرماتے ہیں، میں خود اس راہ کا پورا تجربہ کار ہوں اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور فیض سے میں نے اس راحت اور لذت سے حظ اٹھایا ہے۔ یہی آرزو رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کے لیے اگر مر کے پھر زندہ ہوں اور پھر مروں اور پھر زندہ ہوں تو ہر بار میرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے ایک بزرگ صحابی حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سے آلکوٹی روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرا تو خیال ہے کہ پاخانہ پیشاب پر بھی مجھے افسوس آتا ہے کہ اتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے، یہ بھی کسی دینی کام میں لگ جائے۔ اور فرمایا کوئی مشغولی اور تصرف جو دینی کاموں میں حارج ہو اور وقت کا کوئی حصہ لے مجھے سخت ناگوار ہے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی دینی ضروری کام آ پڑے تو میں اپنے اوپر کھانا پینا اور سونا حرام کر لیتا ہوں جب تک وہ کام نہ ہو جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک بزرگ صحابی حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی اپنا لمبا اور قریبی مشاہدہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فطرت میں تبلیغ اسلام کا جوش اس قدر تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ اس جوش سے میرا دماغ نہ پھٹ جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کا بیان ہے کہ شرک کے خلاف حضرت کو اس قدر جوش تھا کہ اگر ساری دنیا کا جوش ایک پلڑے میں اور حضرت کا جوش دوسرے پلڑے میں ہو تو آپ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے ایک بزرگ صحابی حضرت پیر سراج الحق نعمانی صاحب کو حضور کے قرب میں رہنے کا خوب موقع ملا۔ جذبہ خدمت اسلام کے حوالے سے وہ اپنے تاثرات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں آپ یعنی حضرت مسیح پاک علیہ السلام اکثر سوتے کم تھے اور بہت کم لیٹتے تھے، اور رات اور دن کا زیادہ حصہ مخالفوں کے رد اور اسلام کی خوبیاں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت رسالت و نبوت اور قرآن شریف کے من جانب اللہ ہونے کے دلائل اور توحید باری تعالیٰ اور ہستی باری تعالیٰ کے بارے میں لکھنے میں گزرتا تھا، اور اس سے جو وقت بچتا تو دعاؤں میں خرچ ہوتا۔ دعاؤں کی حالت میں نے آپ کی دیکھی ہے کہ ایسے اضطراب اور ایسی بے قراری سے دعا کرتے تھے کہ آپ کی حالت متغیر ہو جاتی اور بعض وقت اسہال ہو جاتے اور دوران سر ہو جاتا۔ حضرات، خدمت اسلام کا یہ بے پناہ فدائیانہ جذبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا صرف لفظی اظہار اور اعلان نہ تھا، بلکہ آپ کی ساری حیات مطہرہ شروع سے لے کر آخر تک اس بات پر گواہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی اسلام کی راہ میں قربان کر دی۔ یہی آپ کی تمنا اور یہی آپ کی دلی آرزو تھی۔ آپ کیا خوب فرماتے ہیں، جانم فدا شود برہ دین مصطفیٰ این است کام دل اگر آید میسرم، کہ میری جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی راہ پر فدا ہو جائے، یہی میرے دل کا مدعا ہے، اے کاش کہ یہ بات میسر آ جائے۔ آئیے اب واقعات کی دنیا میں اتر کر کچھ اور واقعات پر نظر کرتے ہیں۔ حضرت مولوی فتح الدین صاحب
دھرم کوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ابتدائی زمانے کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور اکثر حاضر ہوا کرتا تھا اور کئی مرتبہ حضور کے پاس ہی رات کو بھی قیام کیا کرتا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آدھی رات کے قریب حضرت صاحب بہت بے قراری سے تڑپ رہے اور ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف تڑپتے ہوئے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ ماہی بے آب تڑپتی ہے یا کوئی مریض شدت درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ میں اس حالت کو دیکھ کر سخت ڈر گیا اور بہت فکر مند ہوا، اور دل میں کچھ ایسا خوف طاری ہوا کہ اس وقت میں اپنی پریشانی میں ہی مبہوت لیٹا رہا، یہاں تک کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حالت جاتی رہی۔ صبح میں نے اس واقعے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا کہ رات کو میری آنکھوں نے اس قسم کا نظارہ دیکھا ہے، کیا حضور کو کوئی تکلیف تھی یا درد گردہ وغیرہ کا دورہ تھا؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میاں فتح دین، کیا تم اس وقت جاگتے تھے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس وقت ہمیں اسلام کی مہم یاد آتی ہے اور جو مصیبتیں اس وقت اسلام پر آ رہی ہیں ان کا خیال آتا ہے تو ہماری طبیعت سخت بے چین ہو جاتی ہے، اور یہ اسلام ہی کا درد ہے جو ہمیں اس طرح بے قرار کر دیتا ہے۔ ابتدائی زمانے کی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ بٹالے کے ایک مولوی قدرت اللہ نامی نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی ہے۔ آپ کو اس خبر سے دلی صدمہ ہوا۔ آپ نے منشی نبی بخش صاحب کو، جو یہ خبر لے کر آئے تھے، تاکیدی ارشاد فرمایا کہ پرحکمت انداز میں ہر ممکن کوشش کریں کہ کسی طرح مولوی صاحب واپس اسلام میں آ جائیں۔ آپ نے اس سلسلے میں انہیں تفصیلی ہدایات بھی دیں اور فرمایا کہ اگر میری ضرورت ہوئی تو میں خود بھی جانے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام سے کسی کا مرتد ہو جانا ایک بڑا امر ہے جس کو سرسری نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ نے منشی نبی بخش صاحب کو فرمایا کہ تم جا کر اس سلسلے میں بھرپور کوشش کرو، اور فرمایا کہ میں دعا کروں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل سے مولوی قدرت اللہ صاحب واپس اسلام میں آ گئے، جس سے حضرت اقدس کو بے حد خوشی ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام اور ناموس رسالت کے دفاع میں کلمی جہاد کا آغاز فرمایا تو پھر آپ نے قلم کے ہتھیار کو اس وقت تک نہ رکھا جب تک اس جہاد کو نقطۂ کمال تک نہ پہنچا دیا۔ حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ قصیدہ اعجاز احمدی آپ لکھ رہے تھے، مجھے بھی بلوایا اور فرمایا کہ تم کاپی لکھو تاکہ جلدی یہ قصیدہ چھپ جائے، اور فرمایا کہ کاپی ہمارے سامنے بیٹھ کر لکھو۔ میں نے عرض کیا، بہت اچھا۔ آپ ایسا جلدی قصیدہ تصنیف کرتے تھے اور مجھے دیتے جاتے تھے کہ میں ابھی مضمون ختم نہیں کر سکتا تھا جو آپ اور مضمون دے دیتے تھے۔ اسی کام میں رات کے 11 بج گئے۔ آپ کے لیے اس وقت کھانا آیا۔ فرمایا، شام سے تو تم یہیں بیٹھے لکھ رہے ہو، کھانا نہیں کھایا ہوگا، آؤ ہم تم ساتھ کھائیں۔ ہمیں تو پھر فرمایا کہ ہمیں تو اسلام کی خوبیاں اور قرآن مجید کے من جانب اللہ ہونے کے دلائل دینے اور ثبوت نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں تک استیلاء اور غلبہ ہے کہ ہمیں نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پانی، نہ نیند۔ جب بھوک اور نیند کا سخت غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم سوتے ہیں یا کھاتے ہیں۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ لدھیانے کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ سردرد کا دورہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس قدر سخت ہوا کہ ہاتھ پیر برف کی مانند سرد ہو گئے۔ میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو نبض بہت کمزور ہو چکی تھی۔ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اسلام پر کوئی اعتراض یاد ہو تو اس کا جواب دینے سے میرے بدن میں گرمی آ جائے گی اور دورہ موقوف ہو جائے گا۔ میں نے عرض کی کہ حضور اس وقت تو مجھے کوئی اعتراض یاد نہیں آتا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں سے کچھ اشعار آپ کو یاد ہوں تو وہ پڑھیں۔ میں نے براہین احمدیہ کی نظم اے خدا اے چارہ اے آزار ماں خوش الہانی سے پڑھنی شروع کر دی اور آپ کے بدن میں گرمی آنی شروع ہو گئی۔ پھر آپ لیٹے رہے اور سنتے رہے۔ اس دوران مجھے ایک اعتراض یاد آ گیا، اور جب میں نے یہ اعتراضات آپ کو سنائے تو حضور کو جوش آ گیا اور فوراً بیٹھ گئے اور بڑے زور کی تقریر جواباً کی، اور بہت سے لوگ بھی آ گئے، اور اس موقع پر
حضور کا یہ دورہ ہٹ گیا۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سخت گرمی کے موسم میں چند خدام اندرون خانہ حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر تھے۔ مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحوم نے عرض کی کہ گرمی بہت ہے، یہاں ایک پنکھا لگا لینا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا پنکھا تو لگ سکتا ہے اور پنکھا ہلانے والے کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے، لیکن جب ٹھنڈی ہوا چلے گی تو بے اختیار نیند آنے لگے گی اور ہم سو جائیں گے تو یہ مضمون کیسے ختم ہوگا۔ ایک دفعہ جب سخت گرمی پڑی تو حضرت مولوی عبد الکریم صاحب نے ایک مضمون لکھا جس میں گرمی کا اظہار کرتے ہوئے اور گرمی کے سبب کام نہ کر سکنے کی معذرت کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی لکھ دیے کہ گرمی ایسی سخت ہے کہ اس کے سبب سے خدا کی مشین بھی بند ہو گئی ہے۔ اس سے مولوی صاحب کا اشارہ اس طرف تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی شدت گرمی کے سبب کام چھوڑ دیا ہے۔ جب مسیح پاک علیہ السلام نے یہ مضمون سنا تو آپ نے فرمایا یہ تو غلط ہے، ہم نے تو کام نے ہرگز نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ کسی اور شخص نے عرض کی کہ گرمی بہت ہے، حضور کسی پہاڑ پر تشریف لے چلیں۔ جواباً آپ نے فرمایا ہمارا پہاڑ تو قادیان ہی ہے، یہاں چند روز دھوپ تیز ہوتی ہے تو پھر بارش ہو جاتی ہے۔ حضرات، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سب سے بڑی دلی تمنا یہ تھی کہ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا اور غلبہ ہو۔ یہ سوچ اور فکر آپ کو ہمہ وقت دامنگیر رہتی۔ آپ کے اس بے تاب جذبے کا اندازہ ایک دلچسپ روایت سے ہوتا ہے جو حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے پاس ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ حضور ایک کتاب کی تصنیف میں مصروف تھے۔ دروازے پر کسی شخص نے خوب زوردار دستک دی۔ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میں جا کر معلوم کروں کہ کون ہے اور کس غرض سے آیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو دستک دینے والے نے بتایا کہ مولوی سید محمد حسن صاحب امروہی نے مجھے بھجوایا ہے کہ حضور کی خدمت میں یہ خوشخبری عرض کی جائے کہ آج فلاں شہر میں ان کا ایک غیر احمدی مولوی سے مناظرہ ہوا اور انہوں نے یعنی حضرت مولوی صاحب نے اس کو شکست فاش دی، اس کو بہت رگیدہ، اور وہ مولوی بالکل لاجواب ہو گیا۔ حضرت مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ سارا پیغام منوان حضور کی خدمت میں عرض کیا تو حضور سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ ان کے اس طرح زوردار دروازہ کھٹکھٹانے اور فتح کا اعلان کرنے سے میں تو یہ سمجھا تھا کہ شاید وہ یہ خبر لائے ہیں کہ سارا یورپ مسلمان ہو گیا ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے اس بے ساختہ اظہار سے پتہ لگتا ہے کہ حضور کو یورپ میں اسلام کے غالب آنے کا کتنا خیال تھا۔ آپ کے نزدیک گویا سب سے بڑی اور حقیقی خوشی یہی تھی کہ سارا یورپ حلقہ بگوش اسلام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ مسیح پاک علیہ السلام کی یہ دلی خواہش اور تمنا جلد از جلد پوری ہو اور سارا یورپ ہی نہیں بلکہ ساری دنیا احمدیت یعنی حقیقی اسلام کو قبول کر لے۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری زندگی خدمت اسلام کی خاطر مسلسل جہاد سے عبارت تھی۔ ابتدائی زندگی میں مددگار تھوڑے تھے، سہولیات بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان حالات میں آپ بسا اوقات بالکل یکا و تنہا ساری بھاگ دوڑ کرتے، خود مضمون لکھتے، خود اسے کاتب کے پاس لے جاتے، خود درستی کرواتے، خود ہی اشاعت کے لیے پریس لے کر جاتے، اور یہ سب کچھ خدمت اسلام کے بے پناہ جذبے سے سر انجام دیتے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بزرگ فرستادہ اپنے گھر کے اندرونی صحن میں دفاع اسلام میں کتابیں لکھنے میں مصروف ہے۔ ایک دوات ایک طرف تاکچے میں رکھی ہے اور دوسرے کنارے پر چلتے چلتے کاغذ ہاتھ میں پکڑ کر مضمون لکھ رہے ہیں۔ قلم کی سیاہی کم ہو جاتی ہے تو دوات میں ڈبو لیتے ہیں۔ موسم کی سختی سے بے نیاز، سخت گرمی اور سخت سردی کی حالت میں بھی یہ جہاد جاری رہتا ہے، صحت کی حالت میں بھی اور بیماری کی حالت میں بھی۔ آپ نے اپنی تصانیف کے بعض حصے سخت بیماری کی حالت میں لکھے۔ اپنی آخری تصنیف پیغام صلح کا مضمون وفات سے صرف ایک روز قبل 25 مئی 1908 کی شام کو مکمل کیا، جبکہ آپ کو اسہال کی تکلیف تھی، طبیعت نڈھال تھی، لیکن آپ نے اسی حالت میں جس حد تک ہو سکا مضمون مکمل کر کے کاتب کے سپرد کیا اور پھر اپنے سفر آخرت کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کی زندگی کے آخری لمحات کا یہ نقشہ شاہد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری زندگی جذبہ خدمت اسلام سے بھرپور تھی۔ سامعین کرام،
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے غیر معمولی جذبہ خدمت اسلام کا ایک شاندار ظہور اس وقت ہوا جب 1893 میں آپ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب آئینہ کمالات اسلام تصنیف فرمائی۔ اس کتاب میں آپ نے التبلیغ کے نام سے عربی زبان میں ایک تفصیلی مکتوب فقراء اور مشائخ ہند کے نام لکھا۔ اس میں بطور خاص 23 صفحات پر محیط ایک خاص حصہ اس زمانے کی طاقتور ملکہ وکٹوریہ کے نام لکھا، جس میں آپ نے اپنے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملکہ معظمہ کو اسی انداز اور الفاظ میں دعوت اسلام دی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کیسر و کسریٰ کو لکھے تھے۔ آپ نے دیگر مسائل کے علاوہ یہ بھی فرمایا، یا ملکۃ الارض اسلمی تسلمین، کہ اے زمین کی ملکہ تو مسلمان ہو جا، تو اور تیری سلطنت محفوظ رہے گی۔ جس قوت اور شوکت سے آپ نے سلطنت برطانیہ کی ملکہ کو یہ پیغام دیا وہ آپ کے دلی جذبات کا آئینہ دار ہے۔ آپ کی اس آواز حق کو یہ پذیرائی ملی کہ ملکہ وکٹوریہ نے حضرت اقدس کی خدمت میں شکریہ کا خط ارسال کیا اور خواہش کی کہ حضور اپنی دیگر تصانیف بھی ارسال فرمائیں۔ آپ کا یہ مجاہدانہ کارنامہ ایسا شاندار تھا کہ سابق ریاست بہاولپور کے ایک صاحب کش بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب آف چاچڑا شریف نے اس موقع پر آپ کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور لکھا کہ دین اسلام کی حمایت کے لیے آپ نے ایسی کمر ہمت باندھی ہے کہ ملکہ وکٹوریہ کو اسلام کا پیغام دیا ہے۔ آپ کی تمام تر سعی اور جد و جہد یہ ہے کہ اسلامی توحید قائم ہو جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1897 میں ملکہ وکٹوریہ کی 60 سالہ جبلی کے موقع پر ایک رسالہ تحفہ کیسریہ کے نام سے لکھا، جس میں ملکہ معظمہ کو دوسری بار پرجوش انداز میں دعوت اسلام دی۔ بعد ازاں 1899 میں ایک بار پھر اس پیغام حق کی یاد دہانی کے طور پر رسالہ ستارہ کیسریہ تحریر فرمایا۔ خدمت اسلام کا یہ نرالا انداز ایسا منفرد تھا کہ کسی اور مسلمان فرد یا ادارے کو ایسی توفیق یا سعادت نہ مل سکی، بلکہ اس قسم کا خیال تک بھی کسی اور کو نہ آیا۔ حضرات، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جذبہ خدمت اسلام کا یہ پہلو کس قدر ایمان افروز ہے کہ ایک طرف تو آپ نے اس میدان میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا اور دشمنان اسلام کے مقابل پر ہر محاذ پر ایسا کامیاب دفاع کیا کہ آپ کی وفات پر جماعت کے حق گو مخالفین نے آپ کو اسلام کا ایک بہت بڑا پہلوان اور ایک فتح نصیب جرنیل کے القاب سے یاد کیا اور تسلیم کیا کہ آپ نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی۔ دوسری طرف اس چومکھی لڑائی میں ہر دکھ اور تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے۔ بہت سے ایسے واقعات ہوئے جن میں معاملہ اس قدر نازک رنگ اختیار کر گیا کہ گویا قانونی گرفت کا آخری مرحلہ آ گیا ہے، لیکن جری اللہ فی حلل الانبیاء کا رد عمل کیسا ایمان افروز تھا کہ وہ اسلام کی خاطر ہر تکلیف اور آزار کو قبول کرنے کے تیار نظر آتا ہے، مگر ساتھ کے ساتھ خدائی تائید و نصرت پر کامل یقین بھی ہے۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر پولیس کا ایک افسر اچانک مسیح پاک علیہ السلام کے گھر کی تلاشی کے لیے آ گیا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ سخت گھبراہٹ کی حالت میں بھاگتے ہوئے آئے اور مسیح پاک علیہ السلام کو بتایا کہ پولیس افسر وارنٹ گرفتاری اور ہتھکڑیوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ حضرت صاحب اس وقت کتاب نور القرآن تصنیف فرما رہے تھے۔ آپ نے سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے نہایت اطمینان سے فرمایا، اور کیا خوب فرمایا میر صاحب، لوگ دنیا کی خوشیوں میں چاندی اور سونے کے کنگن پہنا کرتے ہیں، ہم سمجھ لیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوہے کے کنگن پہن لیے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کے ساتھ فرمایا مگر ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی اپنی گورنمنٹ کے مسالے ہوتے ہیں، وہ اپنے خلفائے مامورین کی ایسی رسوائی پسند نہیں کرتا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ خدمت اسلام کی راہ میں اپنے آپ کو ہر امتحان کے لیے پیش کرنے والا وجود ہر ذلت و رسوائی سے ہمیشہ محفوظ رہا۔ اہل دنیا کی یہ ریت ازل سے جاری ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والوں کی ہمیشہ شدید مخالفت ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بھی بیان ہی یہی ہوا، لیکن آپ نے جذبہ خدمت اسلام سے سرشار ہو کر ہر آزمائش اور مشکل ترین گھڑی میں بے نظیر استقامت اور صبر کا نمونہ دکھایا اور خدمت اسلام کے مقدس جہاد میں سرے منہ فرق نہیں آنے دیا۔
آپ کا یہ وصف اتنا نمایاں تھا کہ مخالفین نے اختلاف کے باوجود اس کا اعتراف کیا۔ مخالفین کے ایک دو اعترافات پیش کرتا ہوں۔ آپ کی وفات پر ایک آریہ رسالے کے ایڈیٹر نے لکھا کہ مرزا صاحب اپنے آخری دم تک اپنے مقصد پر ڈٹے رہے اور ہزاروں مخالفتوں کے باوجود ذرا بھی لغزش نہیں کھائی۔ ایک عیسائی مصنف ایچ اے والٹر لکھتا ہے کہ مرزا صاحب کی اختلافی جرت جو انہوں نے اپنے مخالفوں کی طرف سے شدید مخالفت اور ایذا رسانی کے مقابلے میں دکھائی، یقیناً بہت قابل تعریف ہے۔ اور ایک غیر احمدی مسلم اخبار نے لکھا کہ مرزا مرحوم نے مخالفتوں اور نکتہ چینیوں کی آگ میں سے ہو کر اپنا رستہ صاف کیا اور ترقی کے انتہائی عروج تک پہنچ گیا۔ یاد رہے کہ یہ اعترافات دوستوں کے نہیں، مخالفین کے ہیں۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ حضرات، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت دین کے لیے اپنی ساری جائیداد قربان کرنے کی بھی مخالفین کو پیشکش کی اور بتایا، جس وقت آپ نے کتاب معرکۃ الآراء براہین احمدیہ لکھی تو یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ کوئی دشمن اسلام آج تک ان دلائل اور براہین کا جواب لکھنے پر قادر نہیں ہو سکا۔ جب کتاب کا پہلا حصہ شائع ہوا تو آپ نے سب منکرین اسلام کو دعوت مقابلہ دی کہ اگر وہ اسلام کی بیان کردہ خوبیوں کے مقابل پر وہی خوبیاں اپنے مذہب میں دکھا دیں، یا ان سے نصف یا تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ یا پانچواں حصہ ہی اپنے مذہب میں ثابت کر دیں، یا کم از کم ہمارے پیش کردہ دلائل کو توڑ کر دکھا دیں، تو میں اپنی ساری کی ساری جائیداد جس کی قیمت 10,000 روپے کے قریب ہے ایسے شخص کو بطور انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن کوئی شخص مرد میدان بن کر مقابلے کے لیے نہ اترا۔ یہی بات آپ نے اس کے بعد بھی دہرائی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ مذاہب کو مقابلے کی دعوت دی، اور آئینہ کمالات اسلام میں آپ نے لکھا کہ اب اگر کوئی سچ کا طالب ہے، خواہ وہ ہندو ہے یا عیسائی یا آریہ یا یہودی یا برہمو یا کوئی اور ہے، اس کے لیے یہ خوب موقع ہے جو میرے مقابل پر کھڑا ہو جائے۔ اگر وہ امور غیبیہ کے ظاہر ہونے اور دعاؤں کے قبول ہونے میں میرا مقابلہ کر سکا تو میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنی تمام جائیداد غیر منقولہ جو 10,000 روپے کے قریب ہوگی اس کے حوالے کر دوں گا۔ آپ کی یہ دعوت مقابلہ دنیا کے سب مذاہب کے نام تھی، لیکن کسی مذہب کا کوئی شخص مقابلے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آپ نے کیا خوب فرمایا، آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے۔ سامعین کرام، آج کی اس بابرکت مجلس میں ہم نے امام الزمان سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جذبہ خدمت اسلام کا کچھ تذکرہ سنا۔ حق یہ ہے کہ ان باتوں کو سن کر اپنے آپ پر نظر کرتے ہوئے ایک احمدی کی آنکھیں جھک جاتی ہیں اور دل شرم اور ندامت سے بھر جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے تو اپنے اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدمت اسلام کی مقدس راہ میں اپنی ساری زندگی، وقت کا ایک ایک لمحہ اور خداداد صلاحیتوں اور طاقتوں کا ایک ایک ذرہ قربان کر دیا۔ اور ایک ہم ہیں کہ خدمت دین کا جذبہ تو رکھتے ہیں، لیکن عملی میدان میں ابھی پاپیادہ ہیں۔ عہد بیت کے تقاضے بہت بلند ہیں، غلبہ اسلام کی آخری منزل دور افق پر نظر آتی ہے، ہمارے قدم ابھی بہت آہستہ ہیں۔ خدمت دین کے علمبرداروں، دیکھو کہ تمہارا قافلہ سالار، تمہارا محبوب امام کب سے تمہیں بلا رہا ہے۔ آؤ اور خدمت اسلام کے میدان میں اترتے ہوئے اپنے سب عہد و پیمان سچ کر دکھاؤ۔ دیکھو یہ میدان بہت وسیع ہے اور مخلص اور جانثار احمدی خدمت گزاروں کی آمد کا منتظر ہے۔ پس اے مسیح محمدی کے جانثاروں، مردانہ وار آگے بڑھو اور ساری دنیا کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بھر دو۔ کریا کریا اسلام کی منادی کرو اور ساری دنیا میں توحید کا علم لہراتے ہوئے اپنا سب کچھ اس راہ میں قربان کر دو۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دلگداز حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ بہت غور اور توجہ سے سماعت فرمائیں اور اپنے دلوں میں جگہ دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے درد سے فرماتے ہیں، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں۔ آئندہ ہر ایک کا اختیار ہے کہ وہ اسے سنے یا نہ سنے، کہ اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیات طیبہ یا ابدی زندگی کا طلبگار ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے اور ہر ایک اس کوشش اور فکر میں لگ جائے
کہ وہ اس درجے اور مرتبے کو حاصل کرے کہ کہہ سکے کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں، میری نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور حضرت ابراہیم کی طرح اس کی روح پھول اٹھے، اسلمت لرب العالمین۔ جب تک انسان خدا میں کھویا نہیں جاتا، خدا میں ہو کر نہیں مرتا، وہ نئی زندگی پا نہیں سکتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ خدا کے لیے زندگی کا وقف میں اپنی زندگی کی اصل غرض سمجھتا ہوں۔ پھر تم اپنے اندر دیکھو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو میرے اس فعل کو اپنے لیے پسند کرتے اور خدا کے لیے زندگی وقف کرنے کو عزیز رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔